سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد و ہدف زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ہم سب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر کہا کہ میرا رسول تمہارا ولی ہے، ہم سب نے کہا کہ محمد رسول اللہ۔ پھر آواز آئی وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ 3 ولایتوں کا اعلان قرآن مجید نے کیا۔ صرف ایک فرقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جس نے تیسری ولایت کو بھی مانا ہے۔ ہر مسلمان 2 ولایتوں کو مانتا ہے۔ اب ایشو یہ نہیں کہ کون کتنی ولایت کو مانتا ہے، ایشو یہ ہے کہ کس نے ولایت پہ کتنا عمل کیا ہے۔ نظریہ رکھنے سے کوئی حقیقی مسلمان نہیں بنتا۔ لشکر امام حسین میں بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا اور لشکر یزید میں بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا۔ لوگوں نے اتنا یزیدیت کو شاید پڑھا نہیں ہے کہ تاریخ لکھتی ہے 7 پیش امام تھے یزید کے لشکر میں، جن میں سے ایک کا نام سنان ہے، ایک کا نام شمر ہے، جو نماز پڑھاتے تھے۔ صرف نماز نہیں، راتوں کو نماز شب بھی پڑھتے تھے، نماز تہجد بھی پڑھتے تھے۔ تقریباً اس لشکر میں سے 4000 لوگوں نے شب عاشور غسل شہادت کیا ہے کہ کل ہم نواسے رسول کو قتل کریں گے، ہم جہاد کر رہے ہیں، تو غسل شہادت بھی کیا ہے۔ انسان اس مقام پہ کب آتا ہے؟ یہ تعجب کیا جائے کہ بھائی اس زمانے میں نبی کے نواسے کو قتل کیا گیا، لیکن آپ اس زمانے میں بھی خود دیکھ سکتے ہیں کہ نواسے رسول کی یاد میں اگر جلوس نکل رہا ہے تو آج کا مسلمان بھی اس پہ پتھر پھینک رہا ہے۔ کو میں نے سنا 1-2 بچے بیچارے شدید زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ فکر کب ایسی بن جاتی ہے کہ انسان اتنا قسی القلب ہو جاتا ہے کہ گلوں کو کاٹتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے۔ آج ہی ایک مومن کے یہاں مجلس پڑھنے کے بتا رہے تھے خیبر پختونخوا میں ایک جگہ پہ، کہ ہمارے دادا بڑے مومن تھے، تو جب دنیا سے چلے گئے دشمنی کی یہ حد کہ ان کو قبر سے نکالا اور گلا کاٹا، اور 2 مہینے تک ان کا سر وہ پھراتے رہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ یزید ایک تھا اور یزید چلا گیا۔ یزید سوچ کا نام ہے، حسین سوچ کا نام ہے۔ تو انسان کو یہ دیکھنا ہے وہ کس ورژن والے اسلام میں زندگی کر رہا ہے۔ اسلام کے کئی ورژن ہیں، کہ کل میں نے اشارہ آپ کو دیا کہ ایک ورژن یزیدی ورژن ہے، یزیدی اسلام ہے، ایک ورژن حسینی اسلام کا ورژن ہے۔ اور اگر انسان لاکھوں سجدے کرے صرف اس بات پر کہ اللہ نے مجھے وہ ورژن عطا کیا جو حسین ابن علی والا تھا۔ اس مکتب میں رحم کرم کہ جو ایک مسیحی صرف اس وجہ سے مسلمان ہوا، کہتا ہے جب میں نے تاریخ اسلام پڑھی تو مجھے تاریخ اسلام میں ایک وجود نظر آیا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور میں نے یہ پڑھا کہ جس نے علی مرتضیٰ کی سر پر ضربت ماری تھی، علی اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ جس نے مجھے ضربت ماری ہے اس سے جا کر پانی پلاؤ۔ ایک یہ ورژن اسلام کا ورژن ہے کہ جو اپنے قاتل کو پانی پلا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو نواسے رسول کو اور ان کے چاہنے والوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ تو انسان ایسا کب بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے؟ فرمایا جب انسان اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے صرف میں نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا۔ نہیں، نظریہ رکھنے سے کوئی مومن نہیں بنتا جب تک اس نظریے پہ عمل نہیں کرتا۔ تو اے مومن، اے علی کے چاہنے والے، صرف ولایت نظری رکھنے سے تو مولائی نہیں بن جاتا جب تک تو اپنے وجود میں ولایت عملی کو نازل نہیں کر دیتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
تو اس ولایت کے درجات ہیں. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ہے آپ کا نظریہ. جب آپ نے کہا محمد رسول اللہ، یہ آپ کا نظریہ ہے. جب آپ نے کہا علی ولی اللہ، یہ آپ کا نظریہ ہے. لیکن نظریہ بھی نظریہ تب بنتا ہے جب وہ نظریہ عقل کی بنیاد پر ہو. اسی لیے اصول دین میں تقلید حرام ہے، اصول دین میں تحقیق کرنی ہے. انسان کو اپنی عقل سے اپنے نظریوں کو بنانا ہے. تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ جس کے توحید کا نظریہ مضبوط نہیں ہے، فرمایا وہ انسان خطا کرتا ہے، وہ انسان گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے. صرف زبان سے اعلان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب کل میں نے آپ سے چوتھے امام کی چند جملے سنائے کہ اللہ ہے کیا، اللہ کی معرفت انسان کو کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ اپنے لا الہ الا اللہ کے نظریے کو کیا کریں گے؟ مضبوط کریں گے. علماء نے اتنی محنت کی. آج 2-3 دلیلیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں. فرمایا اس عالم کو عالم امکان کہا جاتا ہے، ممکنات کا عالم. کیا مطلب؟ آج آپ کا وجود اس امام بارگاہ میں ہے، لیکن 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد آپ کا وجود نہیں ہوگا. آج سے 100 سال پہلے آپ کا وجود نہیں تھا. اس کا مطلب میرے وجود کا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آج رہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل میں نہ رہوں. تو اس کا مطلب میرا جو وجود ہے وہ ممکن الوجود ہے، یعنی ممکن ہے کہ یہ وجود ہو اور ممکن ہے کہ یہ وجود نہ ہو. آج ہے کل نہیں تھا اور کل نہیں تھا اور آج ہو سکتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ممکن الوجود. لیکن ایک وجود ایسا ہے جو اس ممکن کو وجود عطا کرتا ہے، جس کو فیاض مطلق کہا جاتا ہے، جو کائنات کے لحظے لحظے میں کائنات کو فیض عطا کر رہا ہے، جس کو ممکن الوجود، جو ممکن الوجود کو وجود عطا کرے، اس کو کہا جاتا ہے واجب الوجود. کیونکہ جو آج ہو اور کل نہ ہو وہ بندہ ہے، اور جو آج بھی ہو کل بھی ہو اور ہمیشہ بھی ہو، جس کا وجود ہمیشہ ضروری ہے، اس کو واجب کہا جاتا ہے، اور وہ وجود وجود پروردگار عالم ہے. ایک تو یہ دلیل. دوسری دلیل یہ کہ انسان اس عالم میں نظم ہے، تو یقیناً اس کا کوئی ناظم بھی ہوگا. اور دنیا کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ ایک دھماکہ بنا اور اس دھماکے سے دنیا وجود میں آ گئی. فرمایا کبھی کوئی صاحب عقل یہ سوچے کہ جس جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے وہاں چیزیں بکھرتی ہیں، بنتی نہیں ہیں. دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ دیکھیں جہاں پہ دھماکہ ہوا ہو تو دھماکے کے نتیجے میں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بکھر جاتی ہیں، بنتی نہیں ہیں. لیکن اس کائنات میں آپ کو بکھراؤ نظر نہیں آتا. کائنات میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نظم نظر آتا ہے. مثلا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے سمجھائیے، ایک خوبصورت سی تصویر بنا دیجئے اور اس بچے سے پوچھئے کہ بیٹا یہ تصویر کیسے بنی؟ بچہ کہے گا بابا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے. آپ کہیں کہ ایک رنگ کی پیالی تھی، وہ پڑی ہوئی تھی اور وہ گری اور اس کے گرنے سے حسین تصویر بن گئی. تو بچہ کہے گا بے وقوف، کسی اور کو بنائیے. پیالی کے گرنے سے کوئی حسین تصویر نہیں بنتی. تو اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھائیے کہ میرے لال، جب چھوٹی سی تصویر کسی حادثے میں نہیں بن سکتی تو پوری کائنات کسی حادثے کے نتیجے میں کیسے بن سکتی ہے؟ جب تک انسان نظم سے تمہیں خدا سمجھ آتا ہے، عالم نظم میں، کہ نیوٹن کا جملہ ہے کہ جب میں نے روشنی کو دیکھا، لائٹ کو دیکھا، اور اس کو پرکھنے کے بعد جب میں نے انسان کی آنکھ کو دیکھا اور پھر روشنی کو دیکھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس نے روشنی بنائی ہے اسی نے آنکھ بنائی ہے. کیونکہ دونوں کے وجود میں کیا ہے؟ نظم پایا جاتا ہے. اے انسان، ایک مسیحی سے کہا تم کیوں مسلمان بنے؟ فرمایا جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری انگلیوں کے نشانوں کو بناتا ہوں. کائنات کا ایک بھی انسان دوسرے سے نہیں ملتا. دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی ڈھونڈ لیں، نئے نئے ورژن کمپنی دیتی ہے، لیکن اتنے ماڈل کمپنی نہیں بناتی. تھوڑی سی اس میں چینجنگ کر دیتی ہے، پچھلے سال کا ماڈل اسی سال کے ماڈل کی طرح ہوتا ہے. لیکن لاکھوں انسان آئے، نہ کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے، نہ کسی کا مزاج کسی سے ملتا ہے. ایون جو آپ کے فنگر پرنٹ ہیں یہ بھی کسی سے نہیں ملتے. تو وہ پروردگار عالم کا مولا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود وحدہ لا شریک ہے، یونیک ہے، لہٰذا وہ ہر بچے کو یونیک بناتا ہے.
تاکہ جب یہ دنیا میں پیدا ہو تو وحدہ لا شریک کی ایک نشانی لے کر کائنات میں آ جائے، تو انسان اگر اسی چیز کو دیکھے تو اسے پتہ چل جائے گا یقیناً کائنات میں کوئی نظم دینے والا موجود ہے۔ تو دوسری دلیل وجود پروردگار عالم پہ، ایک برہان حدوث، دوسرا برہان نظم، تیسرا جو برہان ہے وہ علت و معلول کا بنیاد ہے کہ کائنات میں ہر جو شے ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ مثلا آپ کیسے پیدا ہوئے؟ اپنے والد کی وجہ سے۔ وہ کیسے پیدا ہوئے؟ اپنے والد کی وجہ سے۔ اب سائنس بھی کہتی ہے ہم کتنا آگے تک جائیں گے، وہ اپنے والد، وہ اپنے والد، وہ اپنے والد، کروڑوں لاکھوں اربوں انسان ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں پر جا کر رکنا پڑے گا۔ کوئی ایسی جگہ ہوگی جس نے ان سب کو بنایا ہوگا، کوئی ایسا وقت ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی جس نے تمام تر اشیاء کو خلق کیا ہوگا، اور جہاں پہ ہم رکتے ہیں ہم اسے خدا کہتے ہیں۔ جب جوان لوگ لیکن سائنس اسے خدا نہیں کہتی، کہتی ہے وہ مادہ تھا، وہ مٹیریل تھا جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ اس پر بھی اگر انسان عقل کو یوز کرے تو آپ ان کی دلیل کو رد کر سکتے ہیں۔ مادہ کسے کہتے ہیں؟ مٹیریل کو۔ یہ پلیٹ، یہ گلاس، میرا وجود مٹیریل سے بنا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ مادہ ہے، وہ مٹیریل ہے۔ یہاں پر بھی میرے امام کا جملہ ہے، امام فرماتے جو دنیا یہ سمجھے کہ کائنات کو مٹی اور مادے نے بنایا ہے، فرمایا اے انسان ذرا غور سے دیکھ، مادہ شعور نہیں رکھتا، مادہ عقل نہیں رکھتا۔ یہ میرا ہاتھ تو ہے لیکن ہاتھ میں ایموشنز نہیں ہے، ہاتھ میں احساس نہیں ہے۔ ایموشنز اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ ڈر کہاں ہے، خوف دکھا، ڈر دکھا، خوشی دکھا، غم دکھا، آپ کبھی اس جسم میں اسے خوشی نہیں دکھا سکتے، کبھی اسے اس جسم میں غم نہیں دکھا سکتے، کبھی بھی آثار غم دکھا سکتے ہیں، آثار خوشی دکھا سکتے ہیں، لیکن خود خوشی کبھی بھی وہ نہیں دیکھ سکتا، خود غم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ احساس محبت، یہ احساس بغض، یہ احساس عشق آپ کبھی بھی اسے دکھا نہیں سکتے، کیونکہ احساسات کا تعلق جسم سے نہیں ہے، انسان کی روح سے ہوتا ہے۔ جسم میں کوئی احساس نہیں، مادے میں کوئی احساس نہیں، میرے پاؤں میں کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ یہ مادہ ہے اور مٹیریل ہے۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ مادے میں علم نہیں ہوتا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس میں نہ علم ہے نہ عقل ہے اور وہ کسی ایسی چیز کو بنائے جو صاحب عقل ہے؟ تو کائنات کو یقیناً کسی ایسے نے بنایا ہوگا جو صاحب عقل ہوگا، صاحب علم ہوگا۔ مادہ عقل نہیں رکھتا۔ دوسری چیز، مادے میں رد و بدل ہے، مادے میں ثبات نہیں ہے۔ یہ آپ کا جسم ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ثابت، لیکن سائنس نے ثابت کیا کہ انسان کے وجود میں لحظہ بلحظہ حرکت ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں رد و بدل۔ مادہ قدیم ہوتا ہے، مادہ پرانا ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے گاڑی لی، 20 سال کے بعد وہ گاڑی کیا ہو جائے گی؟ پرانی ہو جائے گی۔ آج میرا جسم ایسا ہے لیکن 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد میرا جسم کیا ہو جائے گا؟ پرانا ہو جائے گا۔ اور جو چیز پرانی ہوتی ہے اسے زوال آتا ہے، اور جب زوال آتا ہے تو اسے فنا آتا ہے۔ یہ جسم آج ترومند اس منبر پر بیٹھا ہے، زمین پر بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اس میں زوال آتا جائے گا، کیونکہ یہ مادے سے بنا ہے، مادے میں ثبات نہیں ہے۔ مادہ دن بدن پرانا ہوتا جاتا ہے، دن بدن اس کے وجود میں رد و بدل آتا جاتا ہے، اور جب زوال آتا ہے تو فنا آتا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کو کوئی خدا بنائے اور خدا کو تو فنا نہیں آتی، خدا کو تو زوال نہیں آتا، وہ تو فیاض مطلق ہے، کیونکہ مادہ پرانا ہو جاتا ہے، اور جو چیز پرانی ہو جائے وہ کبھی بھی صاحب قدرت نہیں ہوا کرتی۔ تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اے انسان، جسم کی طاقتیں محدود ہیں، جسم ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے۔ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں لیکن چکھ نہیں سکتی، کان سن سکتے ہیں لیکن کانوں میں بولنے کی توانائی نہیں ہے۔ مختلف اعضاء میں مختلف پاورز ہیں، لیکن تمہارا جسم محدود ہے لیکن روح محدود نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ رات کو سوتے ہیں آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، کان بھی بند ہوتے ہیں، زبان بھی خاموش ہوتی ہے، لیکن آپ خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہو کہ دیکھ بھی رہے ہو، چکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو۔ تو یہ کون ہے جو دیکھ رہا ہے؟ زبان تو خاموش تھی، آنکھیں تو بند تھیں، کان تو بند تھے۔ تو فرمایا ایک وقت میں روح دیکھ بھی سکتی ہے، روح چکھ بھی سکتی ہے، روح سن بھی سکتی ہے، کیونکہ جسم محدود ہے، روح محدود نہیں ہے۔ تو جب تمہاری روح لامحدود ہے تو خالق روح بھی تو لامحدود ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، تو اپنی ذات سے خدا کی ذات کو سمجھ سکتے ہو، اپنے روح کے پاور سے خدا کے پاور کو سمجھ سکتے ہو۔ فرمایا یہ بدن ہے جو زمان کا بھی قیدی ہے، مکان کا بھی قیدی ہے۔ کیوں لوگوں کو اہل بیت کا پاور سمجھ میں نہیں آتا، رسول خدا کی طاقت و ولایت سمجھ میں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ اپنے جسم کا موازنہ اہل بیت کے اجسام سے کرتے ہیں۔ میری روح کی پاور کم ہے، یہ جسم محدود ہے دو چیزوں میں، زمانے کا بھی قیدی ہے، مکان کا بھی قیدی ہے، لیکن روح نہ زمانے کی قیدی ہے نہ مکان کی قیدی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، اور خواب کے عالم میں کیا دیکھا؟ مثلا آپ کا ایک رشتہ دار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نیند سے اٹھے صبح، 1 گھنٹے کے بعد فون آیا کہ بھائی آپ کے فلاں رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آپ کی روح کو وقت سے پہلے کیسے پتہ چلا؟ کئی ایسے خواب آتے ہیں جو ہمیں پہلے پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ جسم وقت میں سفر نہیں کرتا، پر روح وقت میں سفر کر سکتی ہے، کیونکہ روح محدود نہیں ہے، نہ زمانے کی قیدی ہے نہ مکان کی قیدی ہے۔ لیکن ہم چھوٹے چھوٹے خواب دیکھتے ہیں کیونکہ روح کی پرواز بہت کم ہے، لیکن مصطفیٰ کی روح کی پرواز بلند ہے۔ ہم سوتے ہوئے غیب کو دیکھتے ہیں، وہ جاگتے ہوئے عالم غیب کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ارواح کی پرواز جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ تبھی فرمایا اے انسان اگر اپنی ذات کو پہچان لے، اپنے نفس کو پہچان لے، تو تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں، ایک مجلس کا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اشارے کرتے ہوئے گزر چکا ہوں کہ انسان اگر تو سوچے دن میں کم از کم 15 منٹ توحید شناسی کے لیے رکھ، اللہ کی معرفت کے لیے رکھ، اور ایسی ویسی کتابیں نہ پڑھ۔ بہترین کتاب اہل بیت کا کلام ہے، اور اہل بیت کے کلام میں اگر توحید کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین کتاب امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ ہے۔ یہ خزانہ کس کے لیے رکھ کر گئے؟ 2 ہی اماموں کو یہ خزانہ ملا، ایک امام محمد باقر کو، 2 ہی اماموں کو یہ خزانہ ملا، ایک امام محمد باقر کو، دوسرا جناب زید شہید کو، جنہوں نے اپنے بیٹے جناب یحییٰ کو دیا۔ پھر وہی نسخہ جب میرے چھٹے امام تک پہنچا، امام نے اس نسخے کو اس نسخے سے بھیٹا جو امام کو امام محمد باقر سے ملا تھا، ہو بہو وہی نسخہ تھا۔ 2 نسخے اپنے بیٹوں کو دے کر گئے کہ اور یہ دینا ہمارے شیعوں کو، یہ خزانہ آپ کا خزانہ ہے۔ جیسی گاڑی توحید مکتب اہل بیت میں ہے وہ کسی مکتب میں نہیں ہے، اور تعجب یہ ہوتا ہے کسی مکتب کے ماننے والے اگر غلو کریں، اگر کچھ شرکیہ جملے کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے علی ولی اللہ کہا تو ہے پر علی کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا نظریہ رکھا تو ہے لیکن اس نظریے کو پرکھا نہیں ہے اور پڑھا نہیں ہے اور معرفت حاصل کی نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ صرف نظریے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تو اپنے وجود میں ولایت عملی کو نازل نہیں کر لیتا، اور جب ولایت عملی تیرے وجود میں آ جاتی ہے تو اے انسان تمہاری روح کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا تو صاحب کرامت بنے، جس طرح بہجت تھا، جس طرح آغا قاضی تھے، جس طرح آغا کشمیری تھے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو صاحب کرامت گزرے ہیں، کیونکہ کمال روح یہی ہے کہ انسان صاحب کرامت ہو۔ آغا قاضی کا شاگرد کہتا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ روزانہ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ وادی السلام میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ وادی السلام میں بیٹھتے کیوں ہیں، کام کیا کرتے ہیں وادی السلام میں؟ اور اس رات میں نے نیت کی کہ کل میں تہران جاؤں گا، اور رات کو جب سونے لگا تو میرے بستر کے سامنے قرآن پڑا ہوا تھا، الماڑی کے اوپر۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ قرآن سامنے ہے، پاؤں سیدھے نہ کروں۔ میں نے کہا قرآن تو اوپر ہے، پاؤں سیدھے کرنے میں کیا ہے، رات کو سو گیا۔ کل آغا قاضی مسجد سہلا میں درس اخلاق دے رہے تھے، ان کے درس اخلاق میں گیا، اور جیسے وقت خدا حافظی ہوا پہلا جملہ یہ کہا کہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے کہ تم تہران جاؤ۔ ایک تو تعجب یہاں ہوا ان کو کیسے پتا چلا کہ میں تہران جانے والا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا قرآن الماڑی پر ہو یا نیچے ہو کبھی قرآن کی طرف پاؤں نہ کیا کرو، کیونکہ جو بے ادبی کرتا ہے اس کی روح کی پرواز کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو میں وادی السلام میں کیا کرتا ہوں، اگر وادی السلام نہ جاتا یہ چیزیں تجھے بتا نہ پاتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عجل فرجہم۔ تو جب تک انسان اپنے اندر ولایت اہل بیت، ولایت رسول کو نافذ نہیں کرتا، اور یہ ولایت کب آتی ہے؟ جب انسان اہل بیت کے فرامین پر عمل کرے، اور پہلا قرآن کا فرمان یہ ہے کہ لا یمسہ الا
مطہرون. جب تک تو خود کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا اے انسان تب تک اہل بیت بلندیوں پر ہیں. کیوں ہیں؟ کہ خدا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب، یعنی انبیاء اور اہل بیت کے لیے شرط طہارت ہے. اللہ نے ان کو طاہر بنایا تبھی صاحب معجزہ ہیں، تبھی صاحب ولایت پروردگار عالم ہیں. اور اگر تو خود کو پاک بنا دے، دیکھیے عصمت دو طرح کی ہیں. ایک عصمت عطائی ہے، ایک عصمت کسبی ہے. عطائی کا مطلب یہ ہے کہ خدا عطا کرے، جیسے اہل بیت کو عطا کیا، انبیاء کو عطا کیا. ایک عصمت ہے کسبی، جو کسب کرنے سے ملتی ہے، جیسے حضرت عباس ہیں، جیسے سیدہ زینب ہیں، جیسے جناب سلمان فارسی ہیں، جیسے جناب مالک اشتر ہیں. ہاں بڑے بڑے علماء بھی آپ کے ہیں، لیکن کسبی عصمت میں بھی درجات ہیں. مثلا حضرت عباس کی اعلیٰ ترین عصمت ہے، سیدہ زینب کی اعلیٰ ترین عصمت ہے. اس کے مقابلے میں جناب سلمان فارسی کی بھی عصمت کسبی ہے، لیکن اس کا درجہ جو ہے درجہ بندی ہوتی ہے. ہر انسان کی عصمت کا درجہ ہوتا ہے. تو اہل بیت اگر ہم چاہیں تو معصوم کسبی بن سکتے ہیں. جیسے آغائے خمینی تھے، لوگ کفراتے ہم نے ان سے کبھی مکروہ کام نہیں دیکھا. آغائے بہجت تھے، آغائے نخودکی تھے، 7 سال سے لے کر جب تک زندہ تھے جن کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، زندگی میں ایک مکروہ کام نہیں کیا، ایک نگاہ حرام کسی حرام کی طرف نہیں بڑھائی. یہ عصمت کسبی ہے جو انسان اپنی محنت سے اسے کسب کرتا ہے. اور جب تم کسب کرتے ہو تو خدا تجھے ولایت کا فیض عطا کرتا ہے. یہ نہیں کہ امام زمانہ پردے غیب میں ہے، کوئی ان سے فیض نہیں لے سکتا. ہر فیض لینے والا اپنے وقت کے امام سے فیض لے سکتا ہے. جب کہا کہ 313 کا عدد، مطلب ہر زمانے میں مولا کے خاص 313 اصحاب موجود ہیں. اگر امام سے نہیں تو ان اصحاب سے تم فیض لے سکتے ہو. لیکن کب؟ جب تم اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناؤ گے، جب اس عصمت کسبی کو اپنے وجود میں لاؤ گے. اور اس عصمت کے دریا میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو خود کو پاک نہیں کرتا. ہم نے درجات بتائے. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کو نجاست سے پاک و پاکیزہ رکھو. جس کا لباس نجس ہے مجلس میں آئے گا تو بھی گناہ لے کر جائے گا، نماز پڑھے گا تو بھی عذاب الہی لے کر جائے گا. کیونکہ اگر لباس نجس ہے تم پاکوں کا ذکر کر نہیں سکتے. ہاتھ نجس ہے تو لفظ خدا بندی پہ ہاتھ لگا نہیں سکتے، کیونکہ وہ عالم نور ہے اور عالم نور پاک جگہ ہوتی ہے. میں نے کئی سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مولا فرماتے جس طرح اہل زمین آسمان پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، جس طرح اہل زمین آسمانوں پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر رہنے والے اہل زمین میں کچھ لوگوں کے گھروں کو ستاروں کی طرح چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ وہ ڈائریکشن ہے جو ملائک نور کو دیکھ کر اس جگہ پہ کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں. بھائی چاند چمک رہا ہے، آپ جہاز پہ چڑھے اور چاند پہ گئے، اس کی چمک کو دیکھا، اس کا پتہ آپ کو چلا. اسی طرح اہل زمین کی جو ایڈریس ہے ان کے گھروں کا چمکنا ہے. مولا یہ کن کے گھر ہیں؟ فرمایا جن کے گھر پاک و پاکیزہ ہیں وہ آسمان میں ملائکوں کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی چمک کو دیکھ کر ملائک ان کے گھروں میں کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں. تو لہذا جس گھر میں نجاست ہوگی یا نجس وجود ہوگا وہ گھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اس میں کبھی نزول ملائکہ نہیں ہوتا. پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاک رکھا کرو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو بھی نجاست سے دور رکھا کرو. تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دائم الوضو رہا کرو. وضو نور ہے، دم علی الطہارہ، ہمیشہ طاہر رہا کرو. اور یہ وضو ہے جو تجھے مختلف گناہوں سے بچاتا ہے. رزق کی تنگی ہے تو تمہارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ اے مومن اپنے اعضاء کو باطنی نجاست سے بچایا کر، باطنی نجاست سے بچایا کر. ایک مرتبہ ظاہری ہاتھ نجس ہوا، پانی کے دھونے سے ہاتھ پاک ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے، جب تو غیبت کرتا ہے، جب تو دو مومنوں میں جھگڑا کرواتا ہے، جب تو گالی دیتا ہے، جب تو برا بھلا دشنام دیتا ہے، یہی زبان ہے جو کفر کہتی ہے، یہی زبان ہے جو شرک بولتی ہے، یہی زبان ہے جو توہین علی بن ابی طالب کرتی ہے، یہی زبان ہے جو توہین خدا کرتی ہے. تو اگر زبان ایسا کرے تو نجس بن جاتی ہے. کہ مولا اس زبان سے کیا کریں؟ فرمایا کہ زبان کو ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رکھا کرو. کئی بار بتا چکا ہوں کہ مولا کسی نائی کے پاس جاتے ہیں اور نائی مولا کی مونچھوں کو بنانا چاہتا، لیکن مولا کے ہونٹوں میں جنبش تھی. نائی نے کہا علی ایک لمحے کے لیے ہونٹوں کو روکیے تاکہ میں تھوڑی مونچھوں کی سیٹنگ کر لوں. تو مولا فرماتے ہیں علی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان کو ذکر خدا سے روک نہیں سکتا. یہ اہل بیت کا کردار ہے. بچوں کو
کردار علوی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے زبان کو ذکر خدا سے دور نہ کیا کرو. پہلی منزل ذکر کی لسانی ہے، دوسری منزل ذکر کی ذکر نفسی ہے کہ اپنے نفس کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرو. یعنی ابھی آپ کی زبانیں خاموش، لیکن اپنے ذہن میں ذکر خدا کیا کرو، استغفار کیا کرو، ذکر صلوات کیا کرو، ذکر سخریہ کیا کرو، ذکر یونسیہ کیا کرو. آغا قاضی فرماتے ہیں ہر انسان پر لازم ہے کہ ڈیلی کم از کم 300 سے 400 مرتبہ ذکر یونسیہ کرے سجدے کی حالت میں. ہاں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس ذکر کے نتیجے میں انسان وہ کچھ دیکھے گا جو اس نے تصور نہیں کیا. فرمایا اگر وجود کو پاک کرنا ہے، اگر زبان کو پاک کرنا ہے تو ذاکر بن، اگر تو ذاکر نہیں ہے تو غافل ہے. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر خدا میں مشغول کر. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بھی پاک و پاکیزہ رکھ. آنکھ کس طرح نجس ہوتی ہے؟ اے جوان، یہ آنکھ نامحرم پر پڑھنے سے نجس ہو جاتی ہے، شہوت کی چیزوں کو دیکھنے سے نجس ہو جاتی ہے. دشمن نے اتنا ڈیٹا بنایا ہے، اتنا مٹیریل بنایا ہے، خوراک کہتے ہیں نا، جس طرح پیٹ کی خوراک ہے اسی طرح آنکھوں کی خوراک ہے، اسی طرح کانوں کی خوراک ہے. کانوں کی خوراک یہ گانے، آوازیں، ہاں، نوحہ، قصیدہ، قرآن کی تلاوت، جتنی بھی وائس ہے یہ خوراک ہے کانوں کی. جتنی بھی تصویریں ہیں، پکچرز ہیں، موویز ہیں، ڈراماز ہیں، بکس ہیں، یہ ساری خوراک ہے آنکھوں کی. جس طرح کھانے پینے میں حرام خوراک بھی ہے، حلال خوراک بھی ہے، بکری کا گوشت بھی ہے، خنزیر کا گوشت بھی ہے. اب چوائس تیری ہے کہ تو کھاتا کیا ہے، جیسا کھائے گا ویسا بنے گا. اسی طرح جب تو انٹرنیٹ کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں جاتا ہے، ہر طرح کی خوراک موجود ہے تمہاری آنکھوں کے لیے، دشمن نے اویلیبل کر کے رکھی ہے. اب یہ تیرا اختیار ہے. دیکھیے چیزیں کائنات میں اصل کمال انسان کیا ہے؟ کمال انسان ہے سلیکشن. آپ سلیکٹ کیا کرتے ہو، یہ آپ کی اوقات ہے، یہ آپ کی قیمت ہے. جو آپ سلیکٹ کرتے ہو آپ کی قیمت ہے. گناہ کو سلیکٹ کیا، آپ کی قیمت وہی ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا. لیکن 4 تصویریں سامنے آ جاتی ہیں. ایک بدکارہ خاتون کی تصویر ہے، مثال دے رہا ہوں. ایک تصویر کسی خوبصورت باغ کی ہے، ایک تصویر حرم حسین کی ہے. اب اختیار آپ کا ہے کہ آپ کی آنکھیں کس تصویر پہ کلک کرتی ہیں، کس تصویر پہ آپ کی آنکھیں جا کے رک جاتی ہیں. اگر اندر صاف ہوگا، طاہر ہوگا تو تصویر طہارت پہ جا کے رکے گی، لیکن اندر نجس ہوگا تو تصویر نجاست پہ جا کے رکے گی. اس لیے فرمایا پہلے اندر کو صاف کر تاکہ تمہاری سلیکشن بھی صاف ہو جائے. ہماری سلیکشن میں مسائل کیوں پیدا ہوتے؟ کیونکہ اندر نجس ہے. اب ظاہر برائی برائی کو کھینچتی ہے، اچھائی اچھائی کو کھینچتی ہے. تو اگر وجود اندر سے اچھا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اچھی چیزوں کی طرف کیا ہوتا جائے گا؟ اٹریکٹ ہوتا جائے گا. اور یہ وجود میلا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا اگر وجود میں شہوت کا غلبہ ہے. دیکھیے بخار کیوں ہوتا ہے آپ کو؟ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے. سردی یعنی گرمی کا موسم، ایک بندہ سردی سے پریشان ہوتا ہے، کمبل پہنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے وجود کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے نا، کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے، اب اس کو سردی لگنے لگتی ہے. اسی طرح جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے یہ بھی ایک طرح کا بیمار ہے. بیمار آدمی کو صحیح چیز بھی پھیکی لگتی ہے کیونکہ بیمار ہے، اس کے سینسز صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، اس کے دماغ کو صحیح میسج نہیں پہنچا رہے. اسی طرح جس جوان پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ بیمار ہے. اس حالت میں اسے نہیں پتا لگتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو جس طرح جسم کی بیماریوں کا علاج ہے، ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح شہوت کا بھی علاج ہے. بہترین علاج جو شہوت کا ہے کہ اے جوان جلد سے جلد انسان کیا کر لے؟ شادی کر لے. کہ فرمایا کہ اس کی نماز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے. ہاں، جب زمین پر چلتا ہے تو اہل زمین جو اللہ کی روحانی مخلوق ہے اس بندے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اب اس کا وجود کیا ہو چکا ہے؟ صاف ہو چکا ہے. اب اس کی نگاہیں ہر طرف نہیں جاتی کیونکہ اب بیمار رہا ہی نہیں، یہ ٹھیک ہو چکا ہے. 90% لوگ جو وقت پہ شادی کرتے ہیں وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. 90% لوگ. اور آپ ریشو نکالیں جو دیر سے جن لوگوں نے شادی کی ہے ان سے جوانی کے گناہ پوچھئے وہ گناہوں میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ فطری تقاضوں کو جب تم پورا نہیں کرو گے،
بھائی اس جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، شدت پیاس آپ کو لگی ہے، اگر آپ کو منرل واٹر نہیں مل رہی تو آپ سادہ پانی، اگر سادہ پانی یا میلا پانی بھی نہ، اگر پیاس سے مر رہے ہو آپ گندے سے گندا پانی پیو گے تاکہ اپنی پیاس کو بجھاؤ. تو آپ کیوں اپنے بچوں کے لیے صاف پانی پرووائڈ نہیں کرتے؟ کیوں اپنے بچوں کے لیے اچھی غذا پرووائڈ نہیں کرتے؟ اور اگر تم وقت پہ اس بچے کی غذا کو پرووائڈ نہیں کرو گے، دشمن نے کئی کھانے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں اس کی شہوت کو بجھانے کے لیے، حرام کے راستے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. ان کی دکانیں چلتی ہی تب ہیں جب یہ جمع شہوت میں رہے. یہ فلمیں، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ گندی چیزیں کب بکتی ہیں؟ اگر ڈیمانڈ ہی نہ ہو تو بکے. ہم بڑھاس دیتے ہیں معاشرے میں شیطان کو، ہم اس کی ڈیمانڈ کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ موویز بناتا ہے، کریشن کرتا ہے، اس کے لیے خوراک بناتا ہے. اسے پتا ہے کہ معاشرے میں اس خوراک کی ضرورت ہے، میرے خریدار موجود ہیں. تو جب امام زمانہ کا نظام ہوگا مولا ڈیمانڈ ہی ختم کر دیں گے. جب ڈیمانڈ ختم ہوئی تو پھر کارخانے بنائیں گے کیوں جبکہ کوئی خریدار ہی نہیں ہے؟ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دیکھو اس کے وجود میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، فوراً اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرو. اگر پورا نہیں کرو گے تو فرمایا وہ حضرت یوسف بھی ہوں تو فرماتے ہیں الا ما رحم ربی ان نفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. صرف وہی بچتا ہے جس پر خدا رحم کرتا ہے. یوسف جیسا نبی کہے کہ اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرتا. تو عزیزان محترم یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنی آنکھوں کو پاک کرے گا. دیکھے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، لاکھوں گھر تباہ و برباد ہو گئے، جوانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں، غلط چیزوں میں پڑ گئے. عجیب انسان ہے کہ بیٹے کو یونیورسٹی تو بھیجتا ہے، آپ پیٹرول پمپ پہ 10 منٹ کے لیے بھی گاڑی کھڑی کرو تو پیٹرول پمپ والے کہتے ہیں سگریٹ نہیں جلانی. آپ بولو نہیں میں گاڑی کے اندر ہوں یہاں آگ نہیں کا، نہیں، کیونکہ یہ وہ مادہ ہے، مٹیریل ہے، اگر اس کو چنگاری بھی لگ گئی تو یہ جل جائے گا. لہٰذا ہم رسک نہیں لے سکتے، چاہے آپ گاڑی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ رسک ہے. 0.5% بھی رسک ہے کہ یہاں پر آگ لگ سکتی ہے، لہٰذا سگریٹ نہیں جلاؤ. اور مولا فرماتے ہیں جس ماحول میں ایک مرد اور ایک خاتون ہو، وہ چاہے مسجد کا ماحول ہو، جلوس کا ماحول ہو، یونیورسٹی کا ماحول ہو، اسکول کا ماحول ہو، آپ کے جاب کا ماحول ہو، کوئی بھی ماحول ہو جہاں پہ مرد اور عورت ہے، فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. نہ خود پہ اعتبار کرنا نہ کسی اور پہ اعتبار کرنا. یہ نفس نہ مولوی کو جانتا ہے، نہ بوڑھے کو جانتا ہے، نہ جوان کو جانتا ہے، ہر کسی کے اندر ہے. بڑے سے بڑے عابد اس کے دھوکے میں آ گئے، بڑے سے بڑے عالم اس کے دھوکے میں آ گئے، کیونکہ جس نے اس کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی اور اس کے جھانسے میں آ گیا وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. گمراہی کے لیے وقت نہیں لگتا، لمحے ہوتے ہیں. ایک لمحہ انسان کو تباہ کرتا ہے اور ایک لمحہ انسان کو حر بناتا ہے. تو اصل ہے کہ بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا جس چیز کو سلیکٹ کر رہے ہو وہ تمہاری اوقات ہے، وہ تمہاری قیمت ہے، اور تم اتنے سستے نہیں ہو کہ خود کو شیطان کے آگے بیچ دو. اپنا خریدار شیطان کو نہیں بناؤ، تیرا ایک اور بھی خریدار ہے جس کا نام امام زمانہ ہے. تو خود کو اللہم صلی علی محمد. کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو ہم ممبر سے بتا نہیں سکتے. تعدد زواج کا جو ایشو ہے تو اکثر خواتین ناراض ہو جاتی ہیں، مولانا اس سے ایک نہیں سنبھلتی، آپ دوسروں کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں اکثر مومنوں کو کہا کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کا ہوگا کیا جب امام زمانہ آئیں گے؟ وہ تو ایمان کا زمانہ ہے، وہ تو تنظیف نفس کا زمانہ ہے، وہ تو عدالت کا زمانہ، وہ تو طہارت کا زمانہ. تو ٹوٹل جو اسٹرکچر ابھی بنا ہوا ہے نا امام کے زمانے میں، یہ اسٹرکچر نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ سے بچنا ہے. تو پھر جو نظام الہی ہے جس پہ گنجائش نہیں ہے اس ممبر سے گفتگو کی جائے، جا کر اسٹڈی کیجئے، تب جا کے اس معاشرے میں صلاح و بہبود آتی ہے. لیکن ہم اس نوجوان کو یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، اس میدان میں جو میدان شہوت ہے،
ہاں مکس گیدرنگ میں، کو ایجوکیشن میں اس کو بھیج دیتے ہیں اور توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ جوان بچ جائے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ عبادت نہیں ہے، یہ صبح سے شام تک اس یونیورسٹی میں نگاہ حرام میں مبتلا رہتا ہے، رات کو آ کے نماز پڑھتا ہے، باپ کا احترام کرتا ہے، یہ ایشو نہیں ہے، لیکن اندر سے اپنی آنکھوں کو نجس کر کے آیا ہے، حسرتوں کو اپنے اندر بھر کر آیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے وجود میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے وجود میں سٹریس کے سیلز اینڈ ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں سائنس کہتی ہے انسان کو کیا ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے۔